اور میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ یہ جو اعمال نافلہ میں سستی آ چکی ہے اور ہم بہت لاپرواہی کے ساتھ نفل اعمال کو چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہمارے مذہبی طبقات میں سے ایک خاص طبقہ سرگرم عمل ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے کہ جن کی زبان پہ ہر وقت ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ جی یہ اشراق کی نماز یہ تو ضعیف حدیث سے ثابت ہے، وہ چاشت کی نماز کی جو فضیلت ہے وہ حدیث تو ضعیف ہے، وہ جو اوابین کی نماز کے بارے میں حدیث ہے وہ تو حدیث ضعیف ہے، وہ ایام 20 کے روزوں کے بارے میں جو حدیث ہے وہ تو ضعیف ہے۔ یعنی ضعیف کر کر کے لوگوں کے دل و دماغ سے اعمال نافلہ کی وقعت ہی ختم کر دی، بلکہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی مرتبہ خود نہیں کرتے، جو دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی غلطی کا مرتکب سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی پر ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ کئی مرتبہ یہ جدید سکالر اور جدید ذہنیت کے لوگ، مجھے دین تو اتنا مشکل نہیں تھا، یہ مولویوں نے مشکل بنایا ہوا ہے، عشاء کی نماز تو 4 رکعتیں ہیں، یہ 17 رکعتیں یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہے، ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں، اور یہ 12 رکعتیں یا 14 رکعتیں یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی ہیں، عصر کی تو 4 رکعت نماز ہے، 8 رکعت یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی۔ یعنی ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں بات ڈالی جاتی ہے جیسا کہ مولوی صرف یہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دین کو مشکل بناتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ کبھی بھی دین کے خادم نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی امت کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب لوگوں کے دل و دماغ میں سنت کی وقعت ختم ہو جاتی ہے، نفل اعمال کی وقعت ختم ہو جاتی ہے، پھر آسانی سے شیطان ان کے فرائض کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دین ایک کھلونا بن جاتا ہے، دین ایک تماشا بن جاتا ہے۔ اب آپ حیران ہو جائیں گے، معروف سکالر ہے جس نے نوجوانوں کا دماغ بڑا خراب کر رکھا ہے، اور ہر بندہ اسی کا نام انجینئر کے علاوہ کسی اور کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس بیچارے کا کیا حال، یہی بات کرتا ہے، عشاء کی نماز 4 رکعتیں، یہ 17 رکعتیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، ظہر کی نماز 4 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں اور یہ 14 رکعتیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ دین کو اتنا بے وقعت کر دیا۔ میرے بھائیو، میں ذمہ داری سے یہ عرض کرتا ہوں، واللہ میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا کہ میں نے اسی بندے کا اس کی اپنی گفتگو سن لی، اس کا اپنا کلپ سنا میں نے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ چاہیں تو پورے دن میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں پونے گھنٹے کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ اب وہ تفصیل بتاتا ہے کہ مغرب سے 20-25 منٹ پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں، اسی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیں، گویا کہ ظہر عصر دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھیں، اور مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر دیں، مغرب عشاء دونوں کو اکٹھا کر دیں، تو پونے گھنٹے میں 4 نمازیں ختم۔ بس اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن مجید میں جو اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مؤمنین پر مقررہ وقت پر لازم کی گئی ہے۔ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہو گئی۔ اوقات نماز بتانے کے لیے مکی دور میں جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلے دن آئے اور 5 نمازیں پہلے وقت میں ادا فرمائی، حضور کو بتایا کہ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا یہ ہے، مغرب کا عشاء، 5 نمازوں میں اول وقت بتا دیا۔ پھر اگلے دن تشریف لائے، پھر 5 نمازوں میں آخری وقت بتا دیا، پھر حضور کو بتایا کہ ان اوقات کے درمیان میں آپ کی نمازوں کا وقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اتنا اہتمام فرمایا کہ نمازوں کے اوقات بتانے کے لیے باقاعدہ 2 دن جبرائیل 5 مرتبہ زمین پہ اترتے تھے، رسول اللہ کو نماز کے اوقات بتایا کرتے تھے، اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ 45 منٹ کے اندر 4 نمازیں ادا کر لو، مسئلہ حل۔
وجہ کیا ہے؟ یہ اتنا بے بکعت دین کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ شروع سے چونکہ نفل اعمال کی اہمیت دل و دماغ سے نکل گئی، سنتوں کی اہمیت دل و دماغ سے نکل گئی، آگے فرائض کے ساتھ پھر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ پونے گھنٹے میں 4 نمازیں ادا کر لو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ دین سے دوری یکدم نہیں آتی، یہ درجہ بدرجہ آتی ہے، اور پتہ نہیں آگے بندے کا سفر کہاں تک چلا جاتا ہے، اب اللہ کو معلوم ہے کہ کہاں تک بندے نے پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، پتہ نہیں پروفیسر صاحب ہیں، اس بیچارے کا بھی یہی کام ہے کہ جو کام دین کا، جو عمل لوگوں کی طبیعت پہ گراں ہو تو کہتے یہ تو دین میں ہے ہی نہیں۔ وہ چہرے کا پردہ خواتین کے لیے کہتے ہیں یہ تو دین میں ہے ہی نہیں۔ اچھا 20 رکعت تراویح یہ تو دین میں ہے ہی نہیں۔ اور موسیقی کی حرمت کہتے ہیں موسیقی تو حرام کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ گمراہی درجہ بدرجہ آتی ہے۔ اسی بندے کا خود اس کی گفتگو میں نے سنی اس پہ نیٹ پہ، وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں 12 فروری کو یا 14 فروری کو وہ دن مناتے ہیں، وہ جو ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے، اور یہ لڑکے اور لڑکیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ واللہ وہ بندہ ویلنٹائن ڈے کا تحفظ کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اور مولوی صاحبان جو منع کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ تو گمراہی ایسے درجہ بدرجہ آتی ہے کہ دین کی وہ صورت لوگوں کے سامنے پیش کر دو جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ نوجوان طبقہ کہتا ہے کہ فلاں پروفیسر دین کی صحیح تشریح کرتا ہے، فلاں انجینئر دین کی صحیح تشریح کرتا ہے۔ وہ دین کی صحیح تشریح نہیں کرتا، وہ ایسی تشریح کرتا ہے کہ لوگوں کو پسند ہو، وہ لوگوں کی پسند کو دیکھتا ہے۔ اگر خواتین کے لیے چہرے کا پردہ مشکل تو تشریح ایسی کرتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح مشکل تو تشریح ایسی کرے گا کہ وہ 20 رکعت تراویح ہے ہی نہیں۔ اگر موسیقی چھوڑنا مشکل، تشریح ایسی کریں گے کہ موسیقی چھوڑنا یہ کوئی حرام ہے ہی نہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے، وہ ایک موسیقی چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کسی بندے نے بڑی اچھی مثال سے یہ بات سمجھائی کہ ایک خاتون کو وہم ہو گیا کہ میرے گردے میں درد ہے۔ یہ وہم بھی عجیب بیماری ہے۔ ایک آدمی کو وہم ہو گیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ اب سر میں درد نہیں ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سر میں درد ہے، تو یہ واقعی درد ایسا محسوس کرتا ہے جیسا کہ حقیقت میں درد ہو۔ میں ایک ایسے بندے کو میں نے دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ میری جسم سے ریت نکلتی ہے، جسم سے ریت نکلتی ہے، ایسے کہ دیکھو نا یہ سارے دیکھیں نا ریت ہے، یہ دیکھو یہ ریت ہے، میری جسم کے اندر سے ریت نکلتی ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے دوائیاں لیتا تھا، وہ ایک خاص گولی دیا کرتا تھا، جس دن وہ گولی لے لیتا تھا کہتے آج ریت نہیں نکل رہی، جس دن گولی نہیں لیتا تھا کہتے آج میرے جسم سے ریت نکل رہی ہے۔ ایسی بندے کی وہم ہو جاتا ہے۔ اس خاتون کو وہم ہو گیا کہ میرے گردے میں درد ہے، اس چیک اپ ہو گیا، ٹیسٹ ہو گئے، ڈاکٹروں نے اچھی طرح دیکھا، ڈاکٹر سمجھ گئے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے۔ کہ لوگوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں واقعی میرے گردے میں درد ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خاتون سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرا گردہ خراب ہے، میرے گردے میں درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا گردہ خراب نہیں ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، دماغ کا علاج ہونا چاہیے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب میرے گردے میں درد ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دماغ خراب ہے، گردہ تو خواتین میں ہوتا بھی نہیں ہے، گردہ تو خواتین میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب جب خاتون کو سمجھ میں آ گئی بات کہ گردہ نہیں ہوتا، کہتے ہاں اب درد ٹھیک ہوگی، گردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی 20 تراویح تو دین میں ہیں بھی نہیں، چہرے کا پردہ یہ تو دین میں ہے بھی نہیں، وہ فلاں مشکل کام یہ تو دین میں ہے بھی نہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو خوش کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نفل اعمال کی جو وقعت کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ان حضرات کا بڑا زبردست عمل دخل ہے۔ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ میرے بھائیوں حدیث ضعیف کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس حدیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور اس حدیث کو بالکل چھوڑ دیا جائے اور ناقابل عمل قرار دیا جائے۔ حدیث ضعیف کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ حدیث ضعیف پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے۔
اگر حدیث ضعیف بالکل ناقابل عمل ہے تو میرے بھائیو ترمذی شریف میں، ابو داؤد شریف میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، دارمی، بیہقی اور متعدد کتابوں میں جو محدثین نے ضعیف حدیثیں لکھی ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں موجود ہیں، تو ان حضرات نے یہ حدیثی کیوں لکھی ہیں؟ اگر ضعیف حدیث بالکل ناقابل عمل ہے تو ان محدثین نے کتابوں کے اندر یہ ذخیرہ جمع کیوں کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیا جائے، اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس سے واجبات و فرائض کو ثابت کر لو، جو حدیث ضعیف ہے اس سے نفل اور مستحبات ثابت ہوتے ہیں، یہی درجہ بندی ہوتی ہے احادیث کی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اعمال نافلہ کا اہتمام کریں اور ان باتوں میں ہرگز نہ آئیں کہ یہ نفس کی شرارت بھی ساتھ ہوتی ہے، شیطان بھی اوپر سے رکاوٹ ڈالتا ہے اور کچھ ہمارے دانشور بھی ہمارا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا میرے بھائیو؟ ایک وقت تھا لوگ مستحبات کا اہتمام کرتے تھے، سنت غیر مؤکدہ کا اہتمام کرتے تھے۔ اب وقت وہ آ گیا کہ لوگوں نے سنت مؤکدہ چھوڑ دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھ لیتا ہے، 12 رکعتیں دن رات میں، 12 رکعتیں، جیسے فجر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، یہ 12 رکعتیں سنت مؤکدہ جو پڑھ لیتا ہے، بُنِیَ لَهُ بِهَا بَیْتًا فِی الْجَنَّہ، اس بندے کے لیے ان 12 رکعتیں پڑھنے کی وجہ سے جنت میں ایک محل بنوایا جاتا ہے۔ تو یہ روزانہ ہم 12 رکعتیں پڑھتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ اب بھی لوگ نہیں پڑھتے، سنت مؤکدہ کو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اگر تمہیں بھاگتے ہوئے گھوڑے روند ڈالیں پھر بھی فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی۔ فجر سے پہلے والی گویا کہ جو سنتیں ہیں اگر تمہیں بھاگتے ہوئے گھوڑے بھی روند ڈالیں یہ نہیں چھوڑنے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی نفل اعمال ہیں، یہی سنت غیر مؤکدہ، یہی سنت مؤکدہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ سنت ہی تو ہے، اس کو چھوڑنے میں کیا حرج ہے؟ یہ چھوڑیں گے تو پھر آخر کار فرض چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا سنت اعمال کا اہتمام کریں، اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ سنت اعمال سے مراد فقط نفل اعمال سے مراد فقط نفل نمازیں نہیں ہیں، بلکہ تمام نفل اعمال، نفلی صدقات دیا کریں جب بھی موقع ملے، نفلی روزے رکھا کریں جب بھی موقع ملے، اگر وسعت ہے استطاعت ہے تو ایک حج کرنے کے بعد دوبارہ نفل حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ تو ویسے بھی نفل عمل ہے، آپ وہ کر لیا کریں، اس طرح اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور پھر خاص طور پہ نفل اعمال میں تہجد کی نماز ایک صوفی کے لیے، ایک سالک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تہجد کے لیے اٹھنا، تہجد پڑھنا دشوار ہوتا ہے، لیکن سردیوں میں تو راتیں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں، بندہ تھوڑی سی کوشش کر لے تو آسانی سے تہجد کی نماز کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے۔ اب بھی اگرچہ پوری سردی نہیں ہے، بلکہ سردی ابھی آئی بھی نہیں ہے، راتیں پوری لمبی نہیں ہو چکی، لیکن الحمدللہ اب بھی راتیں اتنی لمبی ہو گئی ہیں۔ عشاء کی نماز 7:30 بجے ہوتی ہے، کوئی بندہ 7:30 بجے نماز پڑھ لے، 8 بجے تک سو جائے، نہیں 9 بجے تک بھی سو جائے، 9 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ 7 گھنٹے بندے کو مل جاتے ہیں سونے کے لیے۔ تو 7 گھنٹے میں تو ویسے بندہ بستر میں تنگ آ جاتا ہے، پھر 4 بجے اٹھ کے بندہ تسلی سے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، تہجد کی نماز بھی بندہ ادا کر لیتا ہے۔